السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آج جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر۔ آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب، خواہش۔ آدمی تو نیکی ہمیشہ کرے گا، لیکن خاص کر آخری عمر میں آدمی کو اور زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی احادیث کے مطابق بتلایا گیا ہے کہ 60 سال کی عمر اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ جو اس سے زیادہ ملتا ہے وہ سمجھیے بونس ہے، اس کے بعد آدمی کو سمجھ جانا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، موت تو بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور جیسے جیسے آج وسائل ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں موت بھی اتنا ہی آسان بھی ہو گیا ہے۔ بیماریاں جیسے عام ہو رہی ہیں تو موت بھی اتنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو ابھی 60 سال کا نہیں ہوا، حدیث میں تو 60 سال ہے، نہیں، یہ ایک کامن حکم ہے، کامن طریقہ ہے، ورنہ زندگی کبھی بھی جا سکتی ہے، کبھی بھی جو اللہ تعالی ہمیں بلا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی امانت ہے، ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے اور اسی کی ہر چیز کی قدر کرنا چاہیے۔ تو خاص کر آخری عمر کا بتلایا گیا ہے، کیونکہ جو بھی چیز جب اس کے آخری درجے میں پہنچتی ہے تو آپ انسان کی عادت ہے، دیکھیں گے کہ وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ کوئی بھی سیزن ہو تو شروعات میں آدمی نہیں تو آخری دنوں میں زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر سیزن لیٹ آئے گا۔ تو اسی طرح آخری عمر میں پہنچنے کے بعد آدمی کو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہماری زندگی نہیں رہے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہی عمل کا وقت تھا، اسی لیے خاص کر آخری عمر کے لیے کہا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت جو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بعض چیزیں منقول کی گئی ہیں، وہ یہ بتلائی گئیں کہ انسان جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا وقت خالص عبادت کے لیے کر لے، کیونکہ اس کے بعد انسان کی عمر کی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، کسی کو 100 سال سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جن کی عمریں 100 کے اوپر ہیں، 100 کے قریب ہیں، 90 ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک متعین عمر جو بتلائی گئی، ایک ایوریج جسے کہا جاتا ہے، جیسے لوگ آپ بھی سوچتے ہوں گے کبھی کبھی فلاں ملک کے لوگوں کی ایوریج لائف جو ہے اتنی ہے، تو اسی طریقے سے اس امت کی جو ہے بتلائی گئی ہے 60 سال تک۔ 60 کے بعد جو ہے وہ بونس شروع ہو جاتا ہے، 60 اور 70 کے درمیان کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بونس ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر جو حدیث آئی ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک سورت جس کو ہم سورۃ النصر کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، وہ سورت جب نازل ہوئی، اور یہ بالکل آخری سورت ہے قرآن کریم کی جو مکمل سورت ایک ساتھ نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن پوری سورت ایک ساتھ، چھوٹی سی سورت ہے، پوری سورت ایک ساتھ ہی نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان آپ ان کو لے جا کر بیٹھاتے تھے۔ کن کو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عباس رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ تھی، ان کے بیٹے عبداللہ لے کر بیٹھاتے تھے۔ تو ایک بار کچھ بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ آپ اس کم عمر بچوں کو ہمارے درمیان کیوں بیٹھاتے ہیں؟ کہاں ہم بدری صحابی، ہماری عمر ہماری ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی جب وہاں بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ان کو بلایا
اور کہا کہ تم بھی مجلس میں شریک ہو، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں تم کیا مطلب نکالتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اس سورہ کے پڑھنے کے بعد تمہارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ تو صحابہ کرام بہت کچھ کہے کہ اس میں فتح ہے، کامیابی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے آخر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اکذالک تقول یا ابن عباس، اے ابن عباس کیا تم بھی ایسا ہی سمجھتے ہو؟ فقلت لا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ نہیں نکالتا، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے۔ فما تقول، تو تم کیا کہتے ہو؟ قلت، تو انہوں نے کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، بلکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم کو تو اس صورت میں خوشخبری دی گئی فتح مکہ کی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تب آپ نے کہا کہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب عرب فتح ہو گیا، سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اے نبی آپ کو تو اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا کام پورا ہو گیا تو اب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ کی دنیا کی زندگی ختم، گویا موت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے تھے، تب صحابہ کرام کے آنکھ کھلے اور وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے یہی جب بات کہی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام جو دوسرے تھے ان سے کہا دیکھو میں اسی لیے عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ قرآن پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آخری عمر میں کثرت سے، اسی کے بعد وہ حدیث آئی جو ہم نے اس سے پہلے سنا ہے توبہ وغیرہ میں، استغفار میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ کلمہ بہت کہتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس میں تسبیح بھی آ گئی، حمد بھی آ گیا، اور بعض لوگوں نے اس میں استغفر و اتوب کا لفظ بھی اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے ہمیں بھی کہ آدمی کو زندگی بھر نیکی کرنا ہے، خاص کر جب عمر بڑھنے لگے اور تو اس وقت اور زیادہ نیکی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو حدیث اس کے اندر آئی ہے اور وہ لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وہ بھی اس حدیث کے اندر ہے جو مسلم شریف کی ہے، وہ یہ کہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ آپ بھی یاد کر لے سکتے ہیں، بہت آسان ہے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها، تو یہ کلمات جو بار بار میں دیکھتی ہوں کہ آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں اور ان کلمات کو بنہیں بار بار آپ دہراتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو وہ کلمات پڑھوں جو مجھے اذا جاء نصر اللہ کے آخر میں کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کر، فسبح بحمدک، تسبیح، حمد، استغفار اور توبہ۔ تو میں نے اسی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے سبحانک اللہم، جس میں اللہ کی تسبیح ہے، و بحمدک، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہو،
استغفرک استغفار واتوب الیک اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ تک بھی کہا ہے کہ رکوع اور سجدے میں جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دعائیں کرتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ بھی دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا پڑھتے تھے۔ بہرکیف مقصد یہ ہے کہ کثرت سے استغفار اور کثرت سے توبہ، کثرت سے تسبیح اور تحمید، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرنا۔ ایک دوسری حدیث جو اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں اسے موت آئی ہوگی، یعنی نیکیوں کرتے ہوئے موت آئی ہوگی تو نیکیوں پر اٹھایا جائے گا، گناہوں کے ساتھ تو پھر اسی گناہ میں۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی جسے سوسائڈ کہا جاتا ہے یہ منع ہے، کیونکہ وہ آدمی جو ایسا کرے گا تو اس کو آخرت میں ہمیشہ اسی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا اور وہ اس کے بعد ہمیشہ دوزخ میں اسی طریقے سے اس کو تکلیف بھی دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نیکیوں کے ساتھ ہم کریں گے تو نیکیاں ہمارے ہوں گی۔ تو ایک حدیث ہم پہلے پڑھے تھے، انما الاعمال بالنیات، کہ نیکی کرتے وقت بھی ہمیں نیت اچھی رکھنا ہے، تو اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر بھی ہے، یعنی جس شخص کا خاتمہ نیکی کے ساتھ ہوگا اس کا خاتمہ بہت اچھا ہے، اس کی موت بہت اچھی ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر فرمائے، کلمہ کو پڑھتے ہوئے کلمہ کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، آخری وقت میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے۔